السلام علیکم دوستو، اسنین علی بات کر رہا ہوں۔ دوستو آج ہمارے پاس ایک یہ ڈیوائس آئی ہے کیو موبائل 3G لائٹ۔ یہ کسٹمر کا کہنا ہے کہ یہ دیر سے چارجنگ کر رہا ہے اور یہ واٹر ڈیمیج ہوا تھا کسٹمر کا موبائل، اور انہوں نے ٹھیک ہونے کے لیے دیا تھا، تو انہوں نے ٹھیک کر کے دیا ہے۔ چارجنگ نہیں کر رہا تھا واٹر ڈیمیج ہونے کے بعد، تو انہوں نے اس کو ریپیئر کر کے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چارجنگ کر رہا ہے لیکن بہت دیر سے کر رہا ہے۔ تو اس کا یہ ماڈل ہے 3G لائٹ ماڈل ہے اور 3000 mAh بیٹری ہے، تو اس کو تھوڑی فاسٹ چارجنگ کرنی چاہیے، تب جا کے جلدی بیٹری اس کی ہماری جو سیو ہوگی۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو ایک بیسک سا ورکنگ پرنسپل بتا رہا ہوں۔ جس بھائی نے پہلے اس کے اوپر کام کیا، ریپیئرنگ والے بھائی نے، اس کو اس بارے میں انفارمیشن نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کو پراپر ریپیئر نہیں کر سکا۔ تو البتہ اس نے اتنی ہے کہ اس نے چارجنگ اوکے کر دی ہے، اس کی چارجنگ کر رہا ہے لیکن بہت دیر سے چارجنگ کر رہا ہے۔ تو کسٹمر کا کہنا ہے کہ پہلے چارجنگ یہ کر ہی نہیں رہا تھا واٹر ڈیمیج ہونے کے بعد۔ تو اس کے اندر میں آپ کو ایک چارجنگ سیکشن کا ایک ورکنگ پرنسپل، صرف فی الحال ایک ہی ورکنگ پرنسپل آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ رمضان ہے تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے ٹائم شارٹ ہوتا ہے۔ تو فیک چارجنگ ایک بہت لمبا سبجیکٹ ہے، تو عید کے بعد انشاءاللہ فیک چارجنگ کے اوپر میں کافی لینتھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا، لیکن ایک بیسک سا میں آپ کو ورکنگ پرنسپل بتا رہا ہوں۔ اور جب میں آپ کو ویڈیو کے اندر جب بھی کہا کروں گا کہ ورکنگ پرنسپل، تو وہ آپ کا ورکنگ پرنسپل A to Z سب موبائلوں کا سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بے شک کی پیڈ موبائل ہے، خواہ وہ اینڈرائڈ ہو، ٹھیک ہے، یا اینڈرائڈ کا لیٹسٹ ماڈل ہو یا پھر آئی فون ہو، کوئی بھی ماڈل ہوگا تو ورکنگ پرنسپل A to Z سب ماڈلز کا سیم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں، میں ابھی اس موبائل کو آن کر رہا ہوں اور چارجنگ پہ لگا کے آپ کو چیک کراتا ہوں۔ موبائل کو آن کر چکا ہوں، بیٹری آپ دیکھیں گے بالکل اس کی 0% ہے۔ اب میں اس کو چارجنگ پہ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو چارجنگ لگا دیا میں نے اس کو، بھی چارجر اس کا سٹارٹ ہو گیا چارجنگ کرنا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے جو ہمارا امپیئر میٹر ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے 5 وولٹ اور یہ 413 ملی امپیئر، 418 ملی امپیئر کے اوپر جا کے چارج ہو رہا ہے۔ واٹیج بن رہی ہے آپ کی 2.2 واٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس ٹائم آپ کا 413 ملی امپیئر کے اوپر چارج کر رہا ہے۔ اب بیسیکلی اتنے ملی امپیئر کے اوپر جو اینڈرائڈ یہ کی پیڈ موبائل ہیں، وہ ان کی اتنا امپیئر کی کنزمپشن ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ اس کے اندر بیٹری جو ہے وہ کافی بڑے سائز کی ہے، 3000 mAh ہے، تو اس کو سیو کرنے کے لیے اس کو زیادہ کرنٹ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس حساب سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو BJT ہوتا ہے وہ آؤٹ پٹ اچھا نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی 400 سے 418 ملی امپیئر سے اوپر کرنٹ ہمارا نہیں جا رہا۔ تو اس کو آگے مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم ابھی آگے کیا کام کریں گے۔ اگر آپ واٹیج دیکھیں گے تو 2.2 واٹ کے اوپر یہ چارج کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو ابھی ہم PCB کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس کی جو ہمارے پاس چارجنگ سیکشن ہے، یہ سارا سیکشن ہے اس کا۔ اس میں انہوں نے اس کا جو موسفیٹ ہے یہ بھی چینج کیا ہوا ہے، اور چارجنگ سیکشن آلموسٹ سارا ریپلیس نظر آ رہا ہے مجھے۔ تو میں اس کا فالٹ تو ٹریس کر چکا ہوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا موبائل آئے تو آپ بھی اس طریقے سے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہوگا، کیونکہ فیک چارجنگ بہت زیادہ سارے آپشن سے آ سکتی ہے۔ نہیں، ابھی فیک چارجنگ تو نہیں کر رہا، چارجنگ کر رہا ہے لیکن بہت دیر سے سیو کر رہا ہے چارجنگ، ٹھیک ہے، سلو کر رہا ہے چارجنگ۔ تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، موبائل ہاف شارٹ ہو سکتا ہے، اس کا موسفیٹ خراب ہو سکتا ہے، BJT خراب ہو سکتا ہے، پیچھے سے جو ہمارے پاس مین IC ہے جو ان کو ڈرائیو کرا رہی ہے، وولٹیج چارجنگ ڈرائیور کا جو سگنل ہے، ٹھیک ہے، چارجنگ LDO جو ہے، تو یہ کافی سارے اس کے اندر سیکشنز ہیں، وہ آپ کے خراب ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے بعد میں۔ تو ابھی جو میں نے اس کے اندر فالٹ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، جو گائیڈ کر رہا ہوں، آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے بھی اس طریقے سے چیک کرنا ہے۔ تو اس میں یہاں پر آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے R360، ٹھیک ہے، یہ کرنٹ سینس رجسٹر ہے۔ یہاں سے جو ہماری بیٹری ہے اس کا کرنٹ سینس کیا جاتا ہے، اور یہ کچھ دوستوں کو تو پتہ ہے، لیکن جن کو نہیں پتہ ظاہر بات ہے ان کے لیے ویڈیو ہوتی ہے یہ۔ تو لوگ اس کو جب چارجنگ سیکشن ریپلیس کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس موسفیٹ ہے یہ لیٹسٹ جتنے بھی ماڈلز ہیں اس کے اندر سیم لگا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہاں سے یہ تو ریپلیس کر دیتے ہیں اس کو، اور ساتھ یہ بھی ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو رجسٹر ہے یہ ہمارے پاس جو ہے کرنٹ سینس رجسٹر، بے شک آپ کی پاور ایسی سیم نمبر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پاور ایسی دیکھ لیتے ہیں کس نمبر کی لگی ہوئی ہے۔ تو پاور ایسی اس میں لگی ہوئی ہے 6261 لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاور ایسی بے شک آپ کی سیم نمبر کی ہو، اور کسی بھی آپ دیکھیں گے پاور ایسی آپ کا 6261 ہی ہوگا، لیکن اس رجسٹر کی جو ویلیو نمبر ہے وہ چینج ہو سکتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس رجسٹر کو اگر آپ ملٹی میٹر پہ چیک کریں، کیونکہ یہ ملی اوم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 360 ملی اوم کا لگا ہوا ہے یہاں پر، تو اس وجہ سے اس کو ہم عام ملٹی میٹر کے اوپر میئر نہیں کر سکتے اس کی، کیونکہ عام ملٹی میٹر 1 اوم سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ اوم سے نیچے ویلیو ہے اس کی۔ تو اس کے لیے تھوڑے اچھے جو ایکسپینسو ملٹی میٹر ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم اس کی ملی اوم کی ویلیوز بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو اگر زیادہ دوست اس کو چیک کرتے ہیں کہ صحیح ہے یا خراب ہے، تو اس کو خالی یہاں پہ ملٹی میٹر رکھتے ہیں، اگر بیپ ساؤنڈ مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے چیک کرنے کا، لیکن اس کی جو ویلیو ہے وہ آپ نہیں چیک کر سکتے۔ تو اس کی ویلیو ہر ماڈل کے اندر ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور یہ سافٹ ویئر کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کتنے ویلیو کا کرنٹ سینس رجسٹر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پاور آئی سی کا سیکوینس دیکھ کر آپ یہ رجسٹر نہیں چینج کر سکتے کہ پاور آئی سی آپ کے پاس 6261 لگی ہوئی ہے، 6261 لگی ہوئی ہے، اور کسی بھی بورڈ کے اندر 6261 جو آئی سی لگی ہوئی ہے اس بورڈ سے یہ والا کرنٹ سینس رجسٹر اتار کے آپ لگا دیں گے تو آپ کا چل جائے گا، لیکن وہ آپ کے سافٹ ویئر کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوگا۔ بیسیکلی یہاں سے جو 2 لائنیں جا رہی ہیں کرنٹ سینس کے لیے، آئی سینس اور بیڈ سینس، وہ آگے جاتی ہیں، اور آگے اس کے وولٹیج بفر لگا ہوتا ہے، وہاں سے جو اس کی ساری کیلکولیشن ہو کے جو آگے رزلٹ دیے جاتا ہے سافٹ ویئر کے ذریعے، تو وولٹیج بفر جو ہے وہ سارا سافٹ ویئر کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بیسک الیکٹرانکس بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو وہ ان کو کالم کاؤنٹنگ جو ہے اس کا سارا پروسیجر سمجھ آتا ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہمارے پاس یہاں سے پیچھے کرنٹ سینس ہو رہا ہے وہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہو رہا ہے، ڈیپینڈ سافٹ ویئر کے اوپر کرتا ہے، لیکن ڈیپینڈ اس رجسٹر کے اوپر بھی کرتا ہے۔ تو یہ رجسٹر جو بورڈ ہے آپ کا، اس بورڈ کے اوپر جو پہلے لگی ہوئی تھی وہی سیم لگائیں گے آپ، تو آپ کو جو چارجنگ سیکوینس ہے وہ آپ کا ایکچوئل چارجنگ جتنا کمپنی نے سافٹ ویئر کے اندر رکھا ہے کہ بیٹری کو کتنے کرنٹ کے اوپر چلانا ہے اس نے سافٹ ویئر نے، تو وہ اس رجسٹر کے ذریعے چلے گا سارا کام، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس رجسٹر کی ویلیو چینج کر دیں گے تو آپ کا چارجنگ سیکوینس جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا آپ کا، یا تو وہ آپ کا فیک چارجنگ کر سکتا ہے، یا پھر بہت ہائی کرنٹ جو بی جے ٹی لگا ہوا آپ کا وہ بہت ہائی کرنٹ آؤٹ پٹ نکالے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی ویلیو آپ چینج کر دیتے ہیں، اگر اس کی ویلیو میں بہت کم کر دوں گا تو میرا کرنٹ بہت ہائی ہو جائے گا بی جے ٹی کا آؤٹ پٹ جو ہے، اور اگر اس کی ویلیو اگر میں زیادہ کر دوں گا تو میری چارجنگ سلو ہونی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پیچھے رزلٹ صحیح نہیں جائے گا، کرنٹ سینس ہی پراپر نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کا میں نے فالٹ جو ابھی ٹریس کیا ہے، تو یہاں پر جو میرے پاس یہ موبائل آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ کا میں نے ایک بورڈ منگوایا ہے دوست سے، اور اس بورڈ کے اوپر میں نے دیکھی ہے کہ یہ رجسٹر کتنے اوم کی لگی ہوئی تھی۔ تو اس بورڈ کے اوپر جو ایکچوئل رجسٹر لگی ہوئی ہے وہ R200 لگی ہوئی ہے۔ جس بھائی نے اس کے اوپر کام کیا، ریپیئرنگ والے بھائی نے، اس نے یہاں پہ R360 لگا دی ہے، کیونکہ یہ بھی چینج ہوئی ہے ہمارے پاس۔ اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، تقریباً یہ آلموسٹ سب کی سیم ہی ہوتی ہے، جو یہ موسفیٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ تقریباً سب کا سیم ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی ویلیو بھائی نے چینج کر دی ہے، جس کی وجہ سے یہ سلو چارجنگ کر رہا ہے۔ تو کسٹمر چارجنگ جیک بھی 2-3 جگہ سے چینج کروا چکا ہے۔ ابھی میں اس کا جو ایکچوئل ویلیو کا رجسٹر لگا ہوا تھا یہ والا، میں یہ چینج کروں گا، اس کے بعد آپ کو اس کا امپیئر میٹر کے اوپر دکھاؤں گا کہ کتنا کرنٹ لیتا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے، کتنا کرنٹ ڈرا ہوتا ہے یہ چینج کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو میں کیونکہ ویڈیو ایڈٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اس وجہ سے میں جس ٹائم اس کو ریپلیس کروں گا تو میں ویڈیو نہیں بنا سکوں گا، ٹھیک ہے، تو میں ریپلیس کر کے پھر ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں۔ تو دوستو یہاں پر ابھی میں نے R200 یہاں پہ لگا دی ہے، لگانے کے بعد میں آپ کو اس کی ویلیو چیک کراتا ہوں اور کرنٹ کی کنزمپشن بھی چیک کراتا ہوں میں آپ کو، اور ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، اس کے بعد میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ اور مزید انفارمیشن بھی دوں گا انشاءاللہ۔ تو دوستو ابھی ویڈیو کنٹینیو کر رہا ہوں، اور اس کو میں نے یہاں پہ چارجنگ پہ لگا دی ہے، تو اس کا تھوڑا سا کام کرتے ہیں، سوری لاک لگ گیا اس کے اوپر۔
बैटरी इसकी थोड़ी सी वो हिल गई है क्योंकि बोर्ड अभी सही फिट नहीं किया हुआ। तो चार्जिंग कर रहा है और यहाँ पे आप करंट की कंजम्पशन देखेंगे। तो अभी यहाँ पे देखें आपके मेरे पास अभी करंट की कंजम्पशन 764 मिली एम्पेयर पे चली गई है और जो है जो वाटेज है वाट आप देखेंगे तो 4 वाट के ऊपर ऑलमोस्ट डबल वाटेज हो गई है। पहले 2.2 वाट के ऊपर चार्ज कर रहा था, अभी 4 वाट के ऊपर कर रहा है। और पहले 400 मिली वोल्ट के ऊपर कर रहा था, मिली एम्पेयर के ऊपर कर रहा था, अभी 764 मिली एम्पेयर के ऊपर चार्जिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एक रजिस्टर थी उसकी वजह से ये देर से चार्जिंग कर रहा था। बाकी ऑलमोस्ट जिसने पहले इसके ऊपर काम किया उसने सारा काम अच्छा किया हुआ, डन किया हुआ उसने काम। ठीक है, तो इसके बारे में मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। तो ये देखें बैटरी तकरीबन इसका 1 साल चार्ज हो गया है। ठीक है, तो कुछ देर लगाया हमने इसको और उसके ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था पहले। अभी इंशाल्लाह जो एक्चुअल टाइम है 1-1.5 घंटे के अंदर इसकी बैटरी फुल हो जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने कि ये रजिस्टर चेंज करने के बाद हमारे पास करंट कंजम्पशन के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा। 50% फ़र्क पड़ गया। 50% हमारी बैटरी की जो चार्ज होने की टाइमिंग थी वो इंक्रीज़ हो गई है। यानी कि अगर पहले जिस तरीके से चार्ज कर रहा था तो हो सकता है 4-5 घंटे में जाके बैटरी फुल होनी थी, तो अभी इंशाल्लाह जो 1 से 1.5 घंटे के अंदर बैटरी फुल हो जानी है इसकी 3000 mAh। तो अभी इसमें बेसिकली आपको बताता हूँ कि कुछ दोस्त हैं जिनको इस बारे में नहीं पता होता, तो वो उनके पास जब मोबाइल आता है तो वो चार्जिंग नहीं कर रहा होता या फेक चार्जिंग कर रहा होता है, तो वो पूरा चार्जिंग सेक्शन चेंज कर देते हैं दूसरा बोर्ड पकड़ के। तो उनसे गलती से इसकी वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाती है। अब अगर इसकी बहुत बड़ी वैल्यू लगा देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यू भी आ रही है हमारे पास 550 मिली ओम की भी आ रही है, अगर वो इसके ऊपर लगा देंगे तो बिल्कुल फेक चार्जिंग करेगा। हो सकता है ये 1 मिली एम्पेयर भी करंट ना ले, बिल्कुल 0 रहे, चार्जिंग शो कराए बेशक, लेकिन करंट बिल्कुल सेव नहीं करेगा बैटरी के अंदर। तो वो इसकी वैल्यू चेंज कर बैठते हैं, तो उसके बाद ये इधर काम करते रहते हैं, इसको बार बार रिप्लेस करते हैं, लेकिन उनका काम डन नहीं होता। ठीक है, मसला इसमें भी आ जाता है कभी कभार। लेकिन वो जब आपके पास एक मोबाइल आया है फेक चार्जिंग में है, तो अगर पहले किसी भाई के पास किया तो उसने अगर इसका ये चेंज कर दिया, तो आपको सबसे पहले तो ये इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी कि पहले किस वैल्यू का लगा हुआ था। ठीक है, अभी हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू मैं बहुत कम लगा दूंगा तो क्या होगा। तो अगर इसकी वैल्यू मैं मज़ीद कम लगा दूंगा तो मेरे पास जो बीजेटी का आउटपुट करंट बनना है वो हाई करंट बनेगा। ठीक है, हो सकता है ये वाला मेरा मोबाइल 1.5 एम्पेयर या 1 एम्पेयर को बजा के चार्ज करना शुरू कर दे। ठीक है, जितने के ऊपर एंड्रॉयड मोबाइल चार्ज करते हैं। लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि हमारा जो बीजेटी है वो जल्दी बर्न हो जाएगा। हीट होने के बाद करंट का ज़्यादा फ्लो होने की वजह से वो ख़राब हो जाएगा। उसने अगर 2-3 साल चलना था तो अब वो 2-3 हफ्ते चल के वो ज़्यादा हीट जहाँ पे भी होगी वहाँ पर आपका शॉर्ट होने का और वो चीज़ ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको आपने एक्चुअल वैल्यू के ऊपर लगाना है। एक्चुअल वैल्यू के ऊपर लगाएंगे तो जो सॉफ्टवेयर जितना करंट इसके ऊपर से आउटपुट निकाल रहा है, सॉफ्टवेयर उतना आउटपुट करंट निकालेगा करंट सेंस करने के बाद। ठीक है, अब इसकी जो आगे सारी कैलकुलेशन है वो सारी डिपेंड करती है आपका जितना मैथमेटिक्स जितना अच्छा है उतने अच्छे तरीके से आप इस सारे प्रोसेस को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप मैथ्स के अंदर ज़ीरो हैं, अगर आपको मैथ सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सारी मुनहसर ही है आपकी मैथमेटिक्स के ऊपर। जो लोग मैथ से भागते थे या मैथ नहीं पढ़ते थे, तो वो समझ लें कि आपका 90% जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मैथ के ऊपर डिपेंड है।
اب اس کا جو ورکنگ پرنسپل ہے وہ میں نے آپ کو موٹا موٹا بتا دیا. زیادہ ڈیپ میں اس کے اوپر ابھی فی الحال تو اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا. جیسے کہ آپ کو بتایا تھا رمضان ہے, تو ویسے بھی یہ جو ورکنگ پرنسپل ہے یہاں پر اس کے اوپر سمجھانے کے لیے اگر لیکچر ریکارڈ کروں تو ہو سکتا ہے وہ 10 گھنٹے کی ویڈیو بنانی پڑ جائے. بہت لینتھی سبجیکٹ ہے یہ والا. تو بہرحال میرا بتانے کا مقصد یہ تھا آپ کو کہ آپ کو جب کوئی موبائل فیک چارجنگ کے اندر یا چارجنگ سلو چارج کر رہا ہے اس کے اندر آپ اور کافی ساری جگہ سے 20 جگہ سے فالٹ آ سکتا ہے سلو چارجنگ کا, لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے یہ والی رجسٹر, کیونکہ یہ ایک رجسٹر ایسی ہے, اس کے اوپر میں ویڈیو اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ اگر یہ رجسٹر لگی ہوئی ہے ایک یہ لگی ہوئی ہے, یہ سب رجسٹرز لگی ہوئی ہیں, جب ان کی ویلیوز آپ چیک کریں گے تو آپ کو ویلیو ہر ملٹی میٹر ان رجسٹرز کی ویلیو بتائے گا, کیونکہ یہ 1 اوم سے اوپر لگی ہوئی ہے. تو 0 اوم کی لگی ہوگی تو وہ تو بیپ دے دے گی, اگر 0 اوم سے اوپر ہے 1 اوم کی ہے 2 اوم کی ہے 10 اوم کی ہے تو وہ آپ کو ویلیو بتائے گا رجسٹر کی, تو آپ وہ رجسٹر چینج کر سکتے ہیں, ریپلیس کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ملٹی میٹر اس کی رجسٹنس نہیں بتا سکتے, اس وجہ سے جو دوست احباب ہیں وہ اس کو صرف بیپ ساؤنڈ چیک کرتے ہیں اور ریپلیس کر دیتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف آپ نے بیپ ساؤنڈ نہیں چیک کرنا, آپ نے اس کی ویلیو ایکچوئل ویلیو دیکھ کے آپ نے ریپلیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ابھی کوئی بھی رجسٹر ہے اس کی جو رزسٹنس ہے وہ 1 اوم سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 20 30 40 50 اوم تک کی جو ہماری رزسٹنس ہوتی ہے وہ جب ہم یہاں پہ چیک کریں ڈائیوڈ موڈ کے اندر, بیپ بزر موڈ کے اندر, تو وہ ہمیں شارٹ جس طرح ہوتا ہے بیپ ساؤنڈ دیتی ہے 30 40 50 اوم تک. آپ نے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جس رجسٹر کے اوپر کچھ نہ کچھ جس کی رزسٹنس ہے, بے شک وہ ابھی 1 اوم سے بھی کم ہے, لیکن اس کا ایک ورکنگ پرنسپل ہے. یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے. بیپ ساؤنڈ کو چھوڑ دیں آپ, اگر اس کے اندر ایک تو 0 اوم کی رزسٹنس ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جمپر وائر ہے, شارٹ سرکٹ ہے ایک, بس 0 اوم. ٹھیک ہے, تو اگر اس کے اوپر 0 اوم نہیں ہے وہ رجسٹر, کچھ نہ کچھ اس کی ویلیو ہے, وہ بے شک ملی اوم میں ہے یا اوم میں ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس جگہ پہ اس رجسٹر کا کوئی نہ کوئی ورکنگ پرنسپل ہے, اس کا کوئی وہاں پر بہت کام ہے جو وہ وہاں پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے رجسٹر کی جو آپ کے پاس ویلیوز ہے نا اس کو آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, خاص کر جو چارجنگ سیکشن کے اندر یوز ہوتی ہیں اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کو سیم ویلیو کے اوپر آپ نے ریپلیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میرے پاس کچھ دن پہلے ایک نوکیا کا لیٹسٹ ماڈل آیا تھا, اس کے اندر بھی سیم اسی طرح کا فالٹ تھا. اس ٹائم وہ کسٹمر مجھے ٹائم نہیں دے سکا, اس لیے میں اس کو ویڈیو نہیں بنا سکا. تو اس کے اندر یہ تھا کہ اس کے اندر بھی ایک دوست نے اس کی رجسٹر کی ویلیو چینج کر دی تھی. تو کسٹمر کا یہی اعتراض تھا کہ پہلے یہ چارجنگ اتنی دیر میں کر لیتے تھے, آپ چارجنگ بہت دیر سے کر رہے ہیں. تو جب میں نے اس کی ویلیو چیک کی تو اس کے ساتھ کا بورڈ میں نے ارینج کر کے جب بورڈ کھول کے چیک کیا, کیونکہ اس کی جو ویلیو ہے کون سی ویلیو کی لگی ہوئی تھی یہ چیک کرنے کا فی الحال کوئی طریقہ نہیں ہے, سیم بورڈ سے ہی آپ چیک کر سکتے ہیں. یا تو اگر آپ سافٹ ویئر کی کوڈنگ جانتے ہیں تو سافٹ ویئر کو ڈی کوڈ کر کے آپ اس کے اندر سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا وولٹیج بفر کتنے کرنٹ سینس رجسٹر کے اوپر کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بورڈ کو کھول کے اس کے ساتھ کا وہاں سے اس کی ویلیو دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے ساتھ کا ایک بورڈ منگوا کر, ایک موبائل منگوا کر اس کو کھول کے میں نے اس کی ویلیو چیک کی اور پھر میں نے اس ویلیو کی ریپلیس کر دی اور وہ موبائل فاسٹ چارجنگ سٹارٹ کر دی اس نے. تو اسی طریقے سے اینڈرائڈ کا بھی ہے اور اسی طریقے سے آپ کا تمام موبائل کا ورکنگ پرنسپل اسی طریقے سے ہوتا ہے. اینڈرائڈ کے اندر بھی کبھی کبھار جو دوست ہیں وہ انفینکس کے ماڈلوں کے اندر یہ والی رجسٹر کی ویلیو چینج کر دیتے ہیں. انفینکس میں بھی کئی ماڈلوں میں ڈفرینٹ قسم کی ویلیوز کی لگی ہوئی ہیں, تو جس کی وجہ سے موبائل چارجنگ سلو کرتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ایک موبائل پہلے ریپیئر ہوا ہے تو آپ پہلے اس کے اندر کوئی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے تو آپ کو اس کو بھی چیک کرنا ضروری ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے دوستو, اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کر دینا ہے, چینل سبسکرائب کر لینا ہے اور کمنٹ لازمی کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے دوستو, اللہ حافظ.